الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ثم قال الله تبارک وتعالى في کتاب المجید ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ مختصر وقت میں معراج شریف کا آخری حصہ بیان کروں گا، اور اس معراج کو میرے الحضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خاں بریلی نے بھی معراج شریف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، یہ الحضرت عظیم البرکت نے تذکرہ فرمایا ہے اور اپنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے ترب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ نئے نویلے ترب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہاں زمین پر وہاں فلک پر رچی تھی شادی مچی تھی تمہیں۔ حضرت فرماتے ہیں وہاں زمین پر وہاں فلک پر رچی تھی شادی مچی تھی تمہیں۔ ادھر سے رفقات اٹھتے آتے ادھر انوار اٹھ رہے تھے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے درب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اللہ رب العزت نے رجب المرجب کی 27 تاریخ کو اپنے محبوب امام الانبیاء احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا، اور اس کی حکمت کیا تھی، وجہ کیا تھی، کیوں عطا فرمایا، اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء رسول آئے، جتنے بھی نبی تشریف لائے، سب نے یہ سنا تھا جبرائیل امین سے کہ اللہ ایک ہے، اور جبرائیل امین سے سن کر آگے اعلان کر دیا، اپنی اپنی امتوں کو تبلیغ کرنی شروع کر دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، وہی خدا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ پر کسی نبی نے کسی رسول نے دیکھا نہیں تھا کہ خدا ایک ہے، دیکھا تو کسی نبی نے نہیں نہ تھا۔ تو پھر منشا الہی یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا بھی ہونا چاہیے جو مجھے دیکھ کر میرے اکیلے میرے یکتا ہونے کا اعلان کرے۔ تو پھر وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی عظیم ہستی تھی، جن کو امام الانبیاء علیہ السلام وہی ایک عظیم شخصیت ہے کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہونا تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو معراج کروائی، محبوب خدا کا دیدار کیا، اپنا دیدار کروایا تاکہ میرا محبوب جا کے دنیا والوں کو بتا دے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، میرا رب ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ایک حکمت یہ ہے، اس وجہ سے امام الانبیاء کو معراج ہوئی تھی۔ بہرحال پچھلے جمعے بھی اس پر گفتگو کی، اس سے آگے اپنی گفتگو کا آغاز شروع کرتا ہوں کہ امام الانبیاء علیہ السلام مسجد اقصیٰ پر تشریف لے گئے۔ وہاں 1,24,000 قوموں میں انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے ان انبیاء رسول کو جماعت کروائی، نماز بھی پڑھائی، پھر سب نے آپ کو الوداع کہا،
وہاں سے آپ کا سفر آگے آسمان کی طرف شروع ہو گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، انبیاء اپنی قبروں میں موجود ہیں، انبیاء کو حکم ملا، حالانکہ ظاہری کو پردہ فرما گئے انبیاء اور رسول، وہاں سے حکم ملا کہ میرے محبوب کی آمد کے لیے مسجد اقصیٰ پہنچ جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ اور میرے محبوب کا استقبال کرو۔ استقبال کیا، وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان والے اب آپ کا انتظار کرو۔ تشریف لے چلے، میرے امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے گئے، پہلے آسمان پر پہنچے تو فاستفتح جبریل، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، فاستفتح دروازہ کھٹکھٹایا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کے بھی دروازے ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، ایک اور بھی حدیث ہے، جب رمضان شریف کا مہینہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے آسمان کے۔ ان حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ بھئی آسمان کے دروازے موجود ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ من انت، تو کون ہے؟ تو کہا انا جبریل، میں جبریل امین ہوں۔ فرمایا اکیلے آئے ہو؟ ومن باقی، تمہارے ساتھ بھی کوئی ہے؟ تو کہا میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد بھی ہے۔ کہا تمہیں بھیجا گیا ہے ہم کو بلانے کے لیے؟ کہا بھیجا گیا ہے۔ فوراً دروازہ آسمان کا کھل گیا، امام الانبیاء علیہ السلام کا استقبال کیا سب نے۔ پھر آپ کی ملاقات حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام سے ہوئی پہلے آسمان میں۔ آپ نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف کچھ ارواحیں تھیں اور کچھ بائیں طرف ارواح روحیں تھیں، جن کو حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو جاتے تھے، بائیں طرف دیکھتے تو روتے تھے۔ جب امام نبی نے یہ ملاحظہ فرمایا تو جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ دائیں طرف آپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دیکھ کر مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دائیں طرف ہے یہ جنتیوں کی روحیں ہیں، جنتیوں کی ارواحیں ہیں۔ جب آدم علیہ السلام اپنے اولاد ان کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جب جہنمیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ اور پھر کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ امام الانبیاء علیہ السلام جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو میرا ہونا انہیں یاد آئے گا، انہیں اپنی امت یاد آئے گی، تو پھر وہ امت کے بارے میں شفاعت کریں گے۔ پھر اس طرح آپ نے پہلے آسمان کی سیر کی، سیر فرماتے ہوئے دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پر بھی دروازہ کھٹکایا، وہی جواب ملا۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے، جنہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا، آپ سے ملاقات کی۔ اسی طرح پھر آپ نے دوسرے آسمان کی سیر کی اور پھر تیسرے آسمان پر چلے گئے۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ نے ملاقات فرمائی، سلام کیا اور کہا ہے میرے نبوت کے بھائی تو خوش قسمت ہے کہ تمہیں زندہ زمین سے اٹھا گیا، لیا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ سولی دینے لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ اٹھا لیا تھا۔ فرمایا تو خوش نصیب ہے، تو نے تو پہلے ہی جنت کے نظارے کر لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعزاز مجھے حاصل نہیں ہوا، میں تو یہاں پر باہر باغیچوں میں ہی ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ جنت میں سب سے پہلے امام الانبیاء تشریف لائے، ان کی امت داخل ہوگی، تو کاش میں بھی آپ کا امتی ہوتا، کیونکہ آپ کی امت بہترین امت ہے۔ وہاں آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے وہاں چوتھے آسمان کی سیر کی، پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا۔ پھر آپ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات، انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا۔ آپ نے چھٹے آسمان کی سیر کی، پھر ساتویں آسمان پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ بیت المعمور جو آسمانی کعبہ ہے فرشتوں کا،
وہاں آپ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، خوش آمدید کہا، اور وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز فرشتوں کو پڑھائی وہاں پر۔ تو پہلے مسجد اقصی پر نماز پڑھائی، پھر ہم تمام انبیاء کے سردار بنے، اب 2 رکعت فرشتوں کو نماز پڑھائی، وہاں پر فرشتوں کے امام سب بنے۔ اور پھر ایک بات ذہن میں آتی ہے، یہ سارے انبیاء تو پہلے مسجد اقصی میں موجود تھے، تو پھر وہاں کیسے پہنچ گئے آسمانوں پر؟ حالانکہ نبی پاک تو اتنی تیز رفتار سے جا رہے ہیں، کروڑوں سینکڑوں 1 سیکنڈ کی میل میں پتہ نہیں کتنا سفر طے کر رہے ہیں، اتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں، انبیاء کو پیچھے چھوڑ رہے تھے جنہوں نے مسجد اقصی میں آپ کا استقبال کیا تھا، آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، پھر وہ انبیاء رسول پہلے کیسے پہنچ گئے آسمانوں پر؟ تو اس کا جواب یہ آتا ہے کہ امام الانبیاء وہ براق پر سوار تھے یا جو بھی سواری تھی اس پر، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سواری چاہے براق چاہے جتنا بھی تیز ہو پر وہ نبوت کی رفتار کو کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو سب نبی اپنی نبوت کی رفتار سے پہلے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے تھے امام الانبیاء کا استقبال کرنے کے لیے، وہاں پر پہنچے۔ پھر اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر گئے، وہاں پر تشریف لے گئے، جو حضرت جبرائیل امین کا حجرہ مقدسہ ہے، وہاں پر تشریف لے گئے۔ پھر جب وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور یہاں پر بھی آپ 2 رکعت نماز نافل ادا کر دیں تاکہ یہاں بھی برکت ہو جائے، تو وہاں آپ نے پھر 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر جب آگے جانے لگے تو کہا جبرائیل چلو، جبرائیل کہتا ہے میں نہیں جاتا یا رسول اللہ، میں نہیں جا سکتا آگے، میری مجال نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں اس سے آگے جاؤں، یا رسول اللہ آگے جاؤ تو میرے پاس جل جائیں گے۔ جب آپ نے یہ سارے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا تو حضرت امام الانبیاء احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا میں تلے تنہا عرش والا پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ وہاں پہنچے، اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے ادعو منی یا محمد، ادعو یا خیر البریہ، ادعو منی یا احمد، اے محمد قریب ہو جائیے، اے احمد قریب ہو جائیے، اے سب سے بہترین اب قریب ہو جائیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام قریب ہو جائیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، جہاں نور کی تجلیات ہیں، وہاں پہنچے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى۔ اتنا قریب ہوئے کہ دوری کی گنجائش، لفظ بعید کی گنجائش بھی نہ رہی، اتنا قریب ہو۔ وہاں پر امام الانبیاء علیہ السلام فرمایا ہے ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا ہے، اپنے رب کا حسین خوبصورت صورت میں آپ کا میں نے دیدار فرمایا ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، امام الانبیاء کیسے اللہ رب العزت کا دیدار کر سکتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت جہل سے بھی پاک ہے، سمجھ سے بھی پاک ہے، متعین سے بھی پاک ہے، جسم و جسمانیت سے اللہ رب العزت تو پاک ہے۔ اور یہ واقعہ بالکل شرع عقائد نسبی جو ہمیں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے 7ویں سال میں ہم نے پڑھی ہے، اس میں یہ بات واقعی موجود ہے، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ تو جہاز سے سمت سے ہر چیز سے پاک ہے۔ تو لوگوں نے اسی کو دلیل بنایا اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جس کو جسم و جسمانیت سے پاک ہے وہ اللہ کا دیدار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا سوال کا جواب کیا ہے ہمارے علماء نے؟ اب فرماتے ہیں کہ وجوہ یوم ناظرہ الی ربھا ناظرہ، قرآن پاک میں موجود ہے قیامت کا دن ہوگا، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اللہ کا دیدار فرمائیں گے۔ جنت جب بندے جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا، تو پھر ویسے کہاں سے کروائے گا؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے، اللہ تو پاک ہے جسم و جسمانیت سے، تو پھر تو وہاں کہہ گے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان بندوں کو دیدار کروائے گا۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں جو خدا وحدہ لا شریک قیامت کے دن بھی بندوں کو دیدار
سے بھی کوئی حسین دیکھا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ساری کائنات کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا ہے، اولین و آخرین کو دیکھا ہے، تمام انبیاء رسول کو دیکھا ہے، پر آپ جیسا فضیلت والا محمد میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر ہمارے مفسرین محدثین علامہ ابن حجر اسقلانی اور حضرت علامہ مفتی محمد احمد یاسر نعیمی رحمۃ اللہ علیہ محدثین کو دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے حضرت جبریل علیہ السلام تو 24,000 مرتبہ امام الانبیاء کے واقعے میں تشریف لائے تھے۔ وہ فرشتہ جو 24,000 مرتبہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں آیا ہو، خدا بن کے آیا ہو، تو پھر امام الانبیاء کو وہاں جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ دیکھیں حضرت جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ان کا کام تھا کہ وحی لے کر آنا، یہ حضرت جبریل علیہ کی ڈیوٹی تھی، یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ وحی لے کر آتے تھے، جو قرآن نازل ہوتا تھا وہ قرآن لے کے آتے تھے۔ اب قرآن کی آیات ہے 6,666، اگر 1 by 1 ایک آیت بھی لے کر آتے حضرت جبریل علیہ السلام تو پھر بھی 6,666 مرتبہ بننا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بعض اوقات پوری صورتیں نازل ہوئی ہیں، بعض اوقات پورے رکوع نازل ہوئے ہیں، کئی آیات ایک دفعہ نازل ہوئی ہیں، تو لگ بھگ 2,2500 مرتبہ ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت جبریل امین کو 2,2500 مرتبہ آنا چاہیے تھا، پھر وہ 24,000 مرتبہ کیوں آئے ہیں؟ پھر وہ 24,000 مرتبہ کیوں آئے ہیں؟ حالانکہ آیات تو 6,666 ہیں، تو وہ بھی بعض اوقات صورتوں کی تعداد میں نازل ہوئی، رفتوں کی مطلب آیات کے حساب سے کبھی 10 آیات کبھی کتنے آیات آتی تھی، 2,2500 مرتبہ ہوتا ہے صاحب، پھر 24,000 مرتبہ کیوں آیا ہے؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی دل نہیں لگتا تھا، جس نے ایک مرتبہ امام الانبیاء کو دیکھ لیا اور اس کا بار بار یہی دل کرتا تھا کہ وہ بار بار امام الانبیاء کی زیارت کرے۔ جو فرشتہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں اتنی 1000 مرتبہ حاضر ہو، پھر وہاں امام الانبیاء کیوں جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے؟ تو فرمایا میں اپنے اچھی صورت میں اپنے رب کو دیکھا ہے، اپنے رب کا دیدار کیا ہے، وہاں پہنچا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے محبوب میرے لیے تحفہ کیا لے کر آئے؟ اللہ اکبر۔ عرض کیا ہے مولا میں وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو میرے پاس بھی نہیں ہے، میں تو اس سے ساری عاجزی لے کر آیا ہوں۔ تحیات للہ والصلوات، اے میرے مولا تمام مالی بدنی زبانی باتیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ امام الانبیاء نے وہاں بھی اپنی امت کو نہیں چھوڑا، وہاں بھی کہا السلام علینا، ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام۔ جب یہ راز و نیاز یہ کلام سنا تو فرشتے کہہ اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرشتوں نے کہا، پھر وہاں راز و نیاز کی آگے باتیں ہوتی رہی، وہ خدا جانتا ہے کہ مصطفیٰ جانتا ہے، جو بھی راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ پھر جب امام الانبیاء علیہ السلام کی سمت تشریف لانے لگے تو پھر اللہ رب العزت نے پھر نمازوں کا تحفہ دیا، 50 نمازیں فرض کی۔ جب واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، ملاقات ہوئی تو پوچھا یا رسول اللہ کیا تحفہ ملا ہے اپنی امت کے لیے، کیا لے کے آ رہے ہیں؟ تو فرمایا میری امت کو 50 نمازیں دن میں فرض ہوئی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جائیں مہربانی کریں کام کروائیں، میں پہلے بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، اتنی نمازیں تو نہیں ادا کر سکیں گے، آپ مہربانی کریں جائیں کام کروائیں۔ اب پھر گئے 9 مرتبہ گئے آپ۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات کس نے ڈالی تھی؟ اللہ رب العزت نے ڈالی تھی نا دل میں بات۔ اللہ رب العزت بھی چاہتا ہے کہ میرا محبوب بار بار آئے، میں اپنے محبوب کا بار بار دیدار کروں۔ اس میں نقطہ یہ ہے، اہل محبت نے یہی بیان فرمایا ہے، اللہ رب العزت کو نہیں پتا، امام الانبیاء کو نہیں پتا تھا، پتا تھا۔ آج کی حضرت دوبارہ جائیں نمازیں کام کروائیں، 9 مرتبہ گئے کہ بار بار اللہ رب العزت اپنے محبوب کا دیدار فرماتا ہے۔ اب گئے، ان کی بدولت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے 5 نمازیں رہ گئی تھی۔ مدد کس نے کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ظاہری پردہ فرما گئے تھے، ظاہری پردہ تو فرما گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی انبیاء سے مدد مانگنا جائے، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ پھر 5 نمازیں رہیں، واپس تشریف لے آئے امام الانبیاء علیہ السلام، صبح ہوئی آپ خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، تو پھر حضرت ابو جہل اٹھا سویرے سویرے، امام الانبیاء نے دیکھا تو کہنے لگا اے محمد کیا کوئی نئی بات ہے آج بھی؟ فرمایا آج ہی تو نئی بات ہے، آؤ نا ذرا ادھر۔ آیا کیا بات ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میں راتوں رات میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں، میں 7 آسمانوں کی میں نے سیر کیا ہے، میں نے جنت دوزخ کا معائنہ کیا ہے، میں نے ہر چیز دیکھی ہے، اللہ کا دیدار کر کے آیا ہوں۔ وہ کہہ رہا یہ تو بڑی بات ہے۔ اس نے سارے کافروں کو اکٹھا کیا، ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا، بتایا اب یہ کہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، معراج امام الانبیاء کو ہوئی ہے اور چرچا ان کے منکرین کر رہے ہیں، معراج امام الانبیاء کو ہوئی ہے، اب چرچا کون کر رہا ہے؟ ان کے منکرین کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ سارے کافر اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، وہ نہیں مانیں گے تو ہم پر بات تو نہیں آئے گی، جب وہ نہیں مانیں گے تو ہم بھی کہیں گے یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دروازے پر چلے گئے سارے کافر اکٹھے ہو کر اور کہنے لگے ابوبکر صدیق ایک بندے نے کہا ہے کہ وہ راتوں رات اس نے آسمانوں کی سیر کی ہے، مسجد اقصیٰ گیا ہے، اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے اور راتوں رات واپس ہی آ گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ بات کس کی کر رہے، کس نے کہا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ آپ کے ساتھی محمد نے کہا ہے۔ فرمایا اگر محمد نے کہا ہے تو پھر بالکل سچ کہا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ اگر محمد نے کہا ہے تو محمد نے سچ کہا ہے، اگر محمد پہلا گیا ہے ہم مانتے ہیں، اگر محمد سارے اپنے قبیلے پھر خاندان کے ساتھ جاتا تو ہم پھر بھی ماننے کو تیار تھے کیونکہ محمد نے کہہ دیا۔ تو یہ عقیدہ ہے ان کے محبت کرنے والوں کا۔ پھر آپ گئے اور پھر کافروں نے انکار کیا، وہ تو کرتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا اچھا جی آپ گئے ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ اب کوئی بندہ جاتا ہے دروازے تو نہیں گنتا کتنے ہیں، کھڑکیاں تو نہیں گنتا کہ وہاں مسجد میں کتنی ہے، تو اللہ رب العزت نے سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ دیکھ کر بتاتے رہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا اللہ سے میں نے ملاقات کی، دیدار کی، تو اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا اور میرے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوئی اور مجھے سب کچھ علم عطا فرمایا، کوئی چیز مجھ سے مخفی رکھی نہیں اللہ رب العزت نے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو سب سے بڑا عیب تھا وہ خدا تھا، جب خدائی مخفی نہیں رہا تو پھر دنیا میں کیسے چیز کو رہ سکتی ہے؟ جب خدا کو ہی دیکھ لیا تو پھر دنیا کے نام کی ہر چیز کو امام ہو گیا، جانتے بھی ہیں پہچانتے ہیں۔ اللہ فرشتوں نے اور پھر آئے جب تو پھر لوگوں نے اچھا جی آپ گئے ہیں، پھر یہ بتائیں کہ وہ ہمارا قافلہ گیا تھا وہ کہاں پہنچا ہے؟ کسی نے کہا ہمارا قافلہ تو آپ نے سب نشانیاں بتائی تھی اور جو جو بتائی تھی سب سچ نہیں، سچ ثابت ہو گئی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس معراج کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اور یہی معراج مصطفیٰ ہے اور پھر یہ معراج مومنوں کی بھی معراج ہے، کیونکہ امام الانبیاء نے فرما دیا ہے الصلاۃ معراج المومنین، کہ مومنوں کی معراج کی نماز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔